أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، بسند متصل من شيخنا خالد بن مختار الكشميري حفظه الله تعالى إلى الإمام أبي الحسين مسلم بن حجاج بن مسلم بن مرد بن كوشاج القشيري النيسابوري رحمه الله تعالى. قال الإمام رحمه الله في مقدمة كتابه صحيح مسلم: ثم إنا إن شاء الله مبتدئون في تخريج ما سألت وتأليفه على شريطة سوف أذكرها لك، وهو إنا نعمد إلى جملة ما أسند من الأخبار عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، ونقسمها على 3 أقسام و3 طبقات من الناس على غير تكرار إلا أن يطيع. بسم اللہ الحمد للہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ وعلی آلہ وصحبہ اجمعین. تو ہم پچھلی بار دیکھ چکے تھے جو قصد تالیف تھا مسلم کا رحمہ اللہ، وہ کیا تھا اور اس کی وجہ کیا تھی. اور صحیح قلیل جو ہے وہ بہت سارے سقیم سے اولا ہے، اور اس میں علل اور اس کے اسباب وغیرہ پہ بات ہوئی تھی جیسا کہ آپ کو معلوم ہے. اور اس پہ نووی رحمہ اللہ کی کچھ نفیس تعلیقات ہیں، وہ آپ دیکھ لیں اس باب میں. جیسے ان نے فرمایا: وحاصل هذا الكلام الذي ذكره مسلم رحمه الله ان المراد من علم الحدیث تحقیق معانی المتون. تو وہاں سے دیکھیے گا آپ، اور یہ آپ اپنا دا بھی بنائیں کہ مقدمے کے درس سے پہلے کم سے کم امام مسلم رحمہ اللہ کی جو شرح صحیح ہے نووی رحمہ اللہ کی شرح، اس کو دیکھ کے آپ آئیں تاکہ ذہن میں تھوڑی تصویر کشی پہلے سے ہو، تو وہ انشاءاللہ مفید رہے گا. اور انہیں وجہ تالیف اور تالیف کس طرح کریں گے، اور احمد بن سلمہ نے جو پوچھا تھا اس کا جواب انہیں کس طرح دیا، اس پہ بات ہوئی تھی. پھر فرمایا: ثم انا انشاء اللہ مبتدعون فی تخریج ما سألت و تعلیفی. اور ثم انشاءاللہ، انا انشاءاللہ، اور اس کے بعد ہم انشاءاللہ مبتدعون فی تخریج ما سألت و تعلیفی، ہم شروعات اس کی کریں گے، اور جو آپ نے سوال کیا ہے فی تخریج ما سألت، اس چیز کو یعنی ہم معنی تخریج نہیں ہے، یعنی تعلیف کو شروع کرنا وہ تعلیف ہے، کیونکہ امام مسلم نے قریب 2.5 لاکھ اسانید سے صحیح کی اسانید کو چنا ہے، 2.5 لاکھ. اور ایسے اصول میں کہا ہے کہ 4000 اصولی اسانید اس میں موجود ہے. اگر آپ تکرار وغیرہ کریں پھر وہ 7 تک، جیسے بخاری میں بھی ایسا ہی کہا جاتا ہے 4000 اصولی طور، ورنہ 7000 سے زیادہ ہے. تو وہ کہہ رہے ہیں ہم اس کی تالیف جو ہے شروع کریں گے علی شریطہ. شریطہ اور شرط ایک ہی ہے، اور یہ 2 لغتیں ہیں، معنی ایک ہی ہے ان کا. شرط کی جمع شروط ہے اور شریطہ کی جمع شرائط ہے. یعنی وہ کہہ رہے ہیں یہ جو آپ نے کہا اس کی تالیف ہم شروع کریں گے، اور اس کو جمع کرنا شروع کریں گے، اس کو لکھنا شروع کریں گے شروط پہ. سوف اذکرها لک، ان شروط پہ جو ہم آپ کو آگے بتائیں گے، ان شروط پہ جو ہم آپ کو بتائیں گے. وَهُوَ إِنَّا نَعْمِدُ إِلَى جُمْلَةِ مَا أُسْنِدَ مِنَ الْأَخْبَارِ عَنْ رَسُولِ اللَّهِ صلی اللہ علیہ وسلم. وَهُوَ، اور کیا، إِنَّا نَعْمِدُ أي نقصد، ہمارا اس میں قصد کیا ہے، ما اسند من الاخبار عن رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. یہی تو قصد تھا نا کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم سے اخبار.
واضح؟ لیکن اب شروط پہ فنقسمها على ثلاثة اقسام وثلاث طبقات من الناس على غیر تکرار. اب یہ کہہ رہے ہیں کہ ہم کس طرح اس کو جمع کریں گے. دیکھیے احمد بن سلمہ نے رحمہ اللہ نے طلب کی اور مسلم رحمہ اللہ نے اس طلب کا جواب دیا، لیکن شرط مسلم کی ہوگی. سوال کا جواب ان کو ملے گا، لیکن شرط امام مسلم کی ہے. یعنی جو صحیح میں اب وہ شرط بنائیں گے وہ امام مسلم کی، احمد بن سلمہ کی نہیں. کتاب تو مسلم کی ہے نا، وجہ کوئی اور ہے. اور اس میں سب سے پہلی بات جو مسلم کرتے ہیں، اور یہ بہت مفید ہے کیونکہ مسلم اپنی کتاب کی شرط خود بیان کر رہے ہیں. بخاری رحمہ اللہ کی کتاب پہ صبر کر کے آپ کو شرط دیکھنی ہے. حتیٰ کہ بعض محدثین من المعاصرین بھی اس پہ شدید تنبیہ کرتے ہیں کہ کوئی علی شرط البخاری کہے، کوئی علی شرط البخاری کہے، کیونکہ شروط بخاری سے سب سے زیادہ واقف امام بخاری خود تھے اولاً. اور اگر خارج صحیح ہمیں علی شرط البخاری کوئی سند مل جاتی ہے، یہ لازم نہیں آتا کہ بخاری اس کا اخراج صحیح میں کرے، کیونکہ بخاری نے یہ نہیں کہا تھا کہ میں ساری صحیح حدیث جمع کر رہا ہوں. ان نے کہا صحیح حدیث میں سے کچھ میں جمع کر رہا ہوں. واضح؟ لیکن بخاری نے اپنی شروط کو بیان نہیں کیا، لیکن مسلم رحمہ اللہ اپنی شروط کو بیان کر رہے ہیں. اور اس سے کیا ہوگا، اگر کتاب پہ صبر کیا جائے، جو مسلم رحمہ اللہ نے شرط بیان کی ہے، جو شروط بیان کی ہیں، ان شروط کی وضاحت واضح ہو جائے گی. اس کے ساتھ کہ بعض اہل العلم نے اس پہ کلام کیا اور بعض خلاف اس میں موجود ہے. لیکن مسلم اس فکرے میں اب کیا ہم سمجھ رہے ہیں مسلم رحمہ اللہ سے کہ وہ اس کام کو شروع کرنے میں بعض شروط کو سامنے رکھنے والے ہیں، اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم جو اخبار لائیں گے ان کو 3 اقسام اور 3 طبقات من الناس میں وہ منقسم کریں گے تکرار کے بغیر. یہ اس فکرے سے ہمیں سمجھ آتا ہے. واضح؟ تو 3 طبقات اور 3 قسم کے لوگ. اب اس پہ بحث ہے. حاکم رحمہ اللہ نے کہا کہ مسلم نے پہلے طبقے میں سے جو ہے شروع کی تھی تخریج، اب دوسرے اور تیسرے کو اس کے بعد لاتے، لیکن اخترمت ہو المنیہ قبل ذالک. امام مسلم اس سے پہلے ہی دنیا سے چل بسے، ان کی وفات ہو گئی. یعنی جو 3 طبقات لانے تھے حاکم کہہ رہے ہیں کہ نہیں لا پائے، ایک ہی لایا انہیں، پہلا طبقہ. اور اسی کی اتباع بیہقی نے بھی کی ہے رحمہ اللہ، اپنے شیخ کی اتباع میں کہا یہی ہے. یعنی مسلم نے تو کہا تھا 3 لاؤں گا، لیکن لا نہیں پائے، ایک ہی طبقہ لایا. اب وہ دوسرا اور تیسرا لاتے، لیکن اس سے پہلے ہی وفات پا گئے. اب یہاں پہ لازم جاننا ہے ہمیں کہ جو طبقات ہے ان کی تقسیم معاصرین کے نزدیک مشہور حافظ ابن حجر کی ہے، جو انہوں نے تقریب میں کی ہے. لیکن یاد رکھیے طبقات ویسے تو اگر ہم اس کا لغوی معنی دیکھیں یا اصطلاح میں اس کو کیا سمجھا جاتا ہے، یہ قوم ہے متشابہون من اہل العصر. اور طبقہ کس طرح ایسے بھی دیکھا جاتا ہے عمومی طور کہ اگر کوئی شیخ ہیں، مالک وہ ایک طبقے کے ہیں اور نافع کیونکہ ان کے شیخ ہے دوسرے طبقے کے. اب مالک کے اقران وہ اسی طبقے کے ہیں، چاہے عمر کم زیادہ بھی ہو، اس طرح سمجھا جاتا ہے. لیکن معاملہ اجتہادی ہے. یہ حافظ ابن حجر نے جو طبقات تقریب میں کیے وہ اجتہادی ہے. بعض اگر باحث ہو کوئی وہ اختلاف بھی کر سکتا ہے اس سے، یا محقق ہو، عالم ہو. عمومی طور اس کی نفیس تقسیم حافظ ابن رجب رحمہ اللہ نے شرح علل میں کی ہے. روات کے اقسام جو ہے، اب یہ جن طبقات کی یہاں امام مسلم بات کر رہے ہیں وہ حفظ اور اتقان کے اعتبار سے سمجھی جا سکتی ہے. روات کے عمومی طور 4 اقسام ہیں، اور یہ اقسام آپ یاد رکھیے گا حافظ ابن رجب نے شرح علل میں کیے ہیں. 4 اقسام. سب سے نیچے جو 4 اقسام ہیں آپ کو یاد رکھنے، 4 اقسام حافظ ابن رجب نے رحمہ اللہ نے شرح علل کے اندر کیے ہیں. سب سے نیچے چوتھا طبقہ کذاب اور متروکین کا، ان کی حدیث سیدھے چھوڑی جاتی ہے. اس کے بعد وہ طبقہ جو کثرت سے خطا کرتے ہیں احادیث میں، کیونکہ سوء حفظ ہے اور اتقان ان کے اندر موجود نہیں.
پھر دوسرا طبقہ وہ جو اہل اتقان ہے اور ان کا سوء حفظ بھی نہیں ہے لیکن ان سے غلطیاں وارد ہوتی ہیں. اور پھر سب سے پہلا طبقہ، سب سے اونچا طبقہ جو حفاظ اور متقنین کا طبقہ ہے، جن سے خطا بہت کم ہوتی ہے. تو اگر آپ ایسے دیکھیں، سب سے پہلے اہل حفظ اور اتقان جیسے مالک، شعبہ، ان سے خطا بہت قلیل ہے. دوسرا طبقہ جو حفظ اور اتقان میں اونچے ہے لیکن ان سے خطا پہلے طبقے سے زیادہ ہوتی ہے. تیسرا جو سوء حفظ کی وجہ سے جن کی احادیث بہت زیادہ نیچے والی درجے میں مانی جاتی ہے کیونکہ ان کے اندر اتقان و ضبط نہیں ہوتا. اور چوتھا کذابوں کا اور گلات کا طبقہ ہے. یہ حافظ ابن رجب رحمہ اللہ شرح علل میں فرماتے ہیں. واضح. اب دیکھیے سیر میں ذہبی نے رحمہ اللہ الگ طرح طبقات کی ہیں پہلے تقسیماً، اور پھر جب مسلم کے ترجمے میں پہنچے وہاں 7 طبقوں کا قریباً ذکر کیا. لیکن عمومی طور آپ روات دیکھیے، اتقان والے سب سے اوپر جن سے خطا بہت کم ہوتی ہے، پھر ان سے جن سے خطا ہوتی ہے لیکن غالب خطا نہیں ہے ان پہ، اور پھر تیسرے جو سوء حفظ کی وجہ سے خطا میں ہوتے ہیں، اور چوتھے کذابین. عموم طبقات ہیں روات کے. لیکن اب دیکھیے مسلم رحمہ اللہ کیا فرما رہے ہیں، ہم 3 قسم کی اور 3 طبقات من الناس ان کی حدیث لائیں گے بلا تکرار. تو مسلم کے نزدیک یہاں پہ کتنے طبقات ہیں؟ 3. واضح. اب کیا میں کہہ رہا تھا، حاکم اور بیہقی رحمۃ اللہ علیہم وہ دونوں اس کے قائل ہے کہ مسلم دوسرے اور تیسرے طبقے کو نہیں لا پائے. حتیٰ کہ من اقران مسلم کے اصحاب میں سے ابراہیم تھے رحمہ اللہ، وہ کہتے ہیں مسلم نے 3 کتب لکھی، ایک جس میں حفاظ تھے، دوسری جس میں ابن اسحاق وغیرہ جیسے روات تھے جو کہ حفاظ کے معیار کے نہیں لیکن ویسے بھی نہیں کہ جن کی حدیث چھوڑ دی جائے، اور تیسری پھر جو وہ تھی. تو اس کو اس کے ساتھ جوڑا گیا اور کہا کہ یہ اسی قول کی تفسیر، لیکن اس پہ رد ہے. حاکم اور بیہقی دونوں کا قول جو ہے اس پہ باقی اہل علم نے کلام کیا. سب سے پہلے قاضی ایاز نے رحمہ اللہ، اور انہی سے پھر مسلم کی شرح میں نووی نے بھی نقل کیا ہے. قاضی ایاز کہتے ہیں صبر کے بعد کتاب پہ، جب آپ کتاب پہ صبر کرتے ہو آپ کو سمجھ آتا ہے کہ ان نے 3 طبقات کو لایا ہے، 3 طبقات کو. حتیٰ کہ بعض اشتباہ بھی ہو سکتا ہے، اور ذہبی رحمہ اللہ اس کا ذکر کرتے ہیں سیر میں مسلم کے ترجمے میں کہ 3 طبقات کو لایا ہے. حافظ ابن حجر نکت میں فرماتے ہیں، کہہ رہے ہیں قاضی جو فرما رہے ہیں اس کا جو نفیس معنی ہے وہ یہ ہونا چاہیے کہ اصول میں وہ پہلے طبقے کی حدیث لاتے ہیں جو حفظ اور اتقان میں سب سے اوپر ہے، اور پھر دوسرے طبقے کے لوگ ہیں جو پہلے طبقے کی احادیث کے لیے شاہد اور مطابقت کے طور پہ آتے ہیں، یا دوسرے طبقے کے اتنی زیادہ اسانید ہو جائیں کہ ان کو معتبر مانا جائے. اور پھر تیسرا طبقہ جو کہ بعض احیان وہ استعمال کرتے ہیں وہ بھی شواہد اور مطابعت میں، یعنی وہاں کہنے کا مطلب یہ حافظ ابن حجر ہے رحمہ اللہ نکت کے اندر پہلے مجلد میں حسن کی بحث میں وہ کہتے ہیں کہ اصل میں اصول میں صرف پہلے طبقے کو لاتے ہیں اور دوسرے اور تیسرے طبقے کو مانی آپ شواہد اور مطابعت میں لاتے ہیں. تو اس سے قاضی ایاز، نووی، ذہبی اور باقی سب کے قول کو تقویت ملتی ہے کہ مسلم کی صحیح میں 3 طبقات ہیں. لیکن حافظ نے وہاں وہم کیا ہے. حافظ نے کہا ہے کہ عطا بن صائب کو لایا ہے صحیح میں، لیکن عطا بن صائب کو صحیح میں مسلم نے نہیں لایا. حافظ ابن حجر سے وہاں وہم ہوا رحمہ اللہ، جس کا ذکر بھی آگے آنے والا ہے. حافظ سے وہاں وہم ہوا. تو 3 طبقات آئے ہیں، لیکن اصول میں حفاظ اور متقنین ہیں، اور شواہد اور مطابعات میں دوسرے اور تیسرے طبقے کے روات ہیں لیکن بہت قلیل. تو آپ نے پہلے سمجھا کہ روات کی عموم تقسیم کیسے کی جا سکتی ہے حافظ ابن رجب سے نفیس تقسیم. میں نے آپ کو کہا جر تعدیل کی کتب میں مختلف طبقات جیسے حافظ ابن حجر نے بنائے ہیں
وہ اجتہادی ہے، میں نے آپ کو عموم بات کہی. اس کے بعد آپ نے سمجھا کہ حاکم رحمہ اللہ اور بیہقی کا قول کیا ہے. اس کے بعد آپ نے سمجھا کہ قاضی ایاز نے جو تعاقب کیا ہے اور نووی رحمہ اللہ نے اس کی نصرت کی ہے، ذہبی نے اور حافظ ابن حجر نے اس کو سمجھایا ہے کہ تینوں طبقے کے لوگ اس میں موجود ہیں. واضح. اب اصل میں طریقہ کیا ہے؟ اصل طریقہ ہے کہ آپ نے شرط مسلم پڑھی. جو باحث ہو، جو محقق ہو، جو محدث ہو، وہ کتاب پہ صبر کرے گا اور ان تینوں طبقوں کو ڈھونڈے گا اور ان پہ بات کرے گا. حتیٰ کہ مسلم نے رحمہ اللہ نے کام آسان کیا ہے. آگے ان نے روات کا نام لیا ہے، کس کو ہم نے لایا کس کو نہیں لایا، ان کا نام لیا ہے. صبر کر کے دیکھے گا کہ جو مسلم نے کہا ہے رحمہ اللہ، اس کو وفا، اپنی شروط کی وفا انہیں کس طرح کی ہے. حدیث میں، حدیث کے علم میں اور خصوصی اسناد میں، یہ تخریج میں بھی ہم دیکھتے ہیں کہ جب تصحیح اور تضعیف کی جاتی ہے وہ سارا جمع الطرق اور صبر ہے. سواد نہیں سین والا، جمع الطرق اور صبر. آپ کو رکنا پڑتا ہے، اسانید کو جمع کرنا پڑتا ہے، ان کو دیکھنا پڑتا ہے، روات پہ تفتیش کرنی پڑتی ہے، تب نتیجے پہنچتے ہیں. اب مسلم کو اگر 15 سال لگے ہیں کتاب کو ترتیب دینے میں اور لکھنے میں، طالب علم 5 سال گزارنا چاہیے نا کتاب کے ساتھ، تاکہ اس پہ بات کر سکے. یہ مجرد دعوات سے کیسے بات چلے گی؟ تو اصل طریقہ جو تھا اہل علم کے کلام کو سمجھنے کا، ان کی تفسیر تھی آپ کی محنت طالب علم کی. اور وہ محنت کیا تھی؟ کتاب کو کھولا جائے. مثلا جب ہم نے رمز کی بات کی، ہم نے کہا مقدمے میں جو شروط ہے مسلم کی، وہ صحیح کی شروط نہیں ہے. اب کوئی مثلا جاہل آ کے اس پہ بحث کرنے لگے، لیکن اگر ادنا سے ادنا طالب علم ہو جس نے مقدمے کو پڑھا ہو اور اس کے روات کو دیکھا ہو، اس کو کہنے کی ضرورت ہی نہیں ہے، کیونکہ مسلم خود بتا رہے ہیں میں کس طبقے کے لوگوں کو لا رہا ہوں. تو یاد رکھیے علم حدیث صبر کا علم ہے. ایک بار ایک حدیث پہ بحث تھی اور اس کے بعد اس پہ ایک حکم جو ہے صادر ہوا تھا. یہ کئی سال پرانی بات ہے. تو پھر میں نے اپنے شیخ طارق بن عبد اللہ حفیظہ اللہ سے اس کے بارے میں دریافت کیا. وہ غفرانک والی حدیث جو جامع ترمذی میں پہلے ہی ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم عائشہ سے رضی اللہ عنہ کہ جب اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم اذا خرج من الخلا قال غفرانک، تو اس پہ پھر بات تھی. تو میں نے بعض اس پہ آپ مانیے نوٹس جس کو کہتے ہیں وہ جمع کر کے شیخ کے سامنے پیش کیے تھے. اور شیخ نے مجھے ایک عظیم نصیحت تب کی، کہا علم حدیث جو ہے صبر ہے. علم حدیث صبر ہے، نتیجہ نہیں ہے، پہلے صبر ہے. آپ کو دیکھنا ہے، اگر مسلم رحمہ اللہ نے، تب تو امام ترمذی کی بات تھی، اگر وہ کسی نتیجے پہ پہنچے ہیں، آپ کو دیکھنا ہے وہ کس طرح پہنچے اس نتیجے پہ. علم حدیث کیا ہے؟ صبر کا نام ہے. تو یاد رکھیے گا علم حدیث صبر کا نام ہے، محنت کا نام ہے. اور یہ جو احادیث ان نے جمع کی ہے، ان نے اپنے دن رات خرچے ہیں اس پہ، اسانید کی تفتیش دن رات خرچے ہیں. یہ یاد رکھیے گا. تو حاکم اور بیہقی کا قول ذہن میں بیٹھ گیا، قاضی ایاز اور نووی اور اکثر محققین کا قول ذہن میں آ گیا، ذہبی نے جو کہا اور حافظ ابن حجر نے جو کہا، اور حافظ ابن رجب کی تقسیم ذہن میں بیٹھ گئی. تو اس طرح روات کی تقسیم ہے، اور ان نے کہا کہ 3 قسم کے طبقات اور 3 قسم کی جو ہے احادیث اس میں آئیں گی. اور اس کی اب یہ خود بیان کریں گے بات. اور جو حافظ نے کہا رحمہ اللہ نے کہ سب سے پہلے اصول میں کن کو لائیں گے؟ سب سے اونچے طبقے کو، اور اس کے ساتھ قلیل آئے گا مطابعات اور شواہد میں دوسرے اور تیسرے طبقے کے روات. اس کی بات خود امام مسلم کریں گے، جو ہم انشاءاللہ دیکھیں گے. نعم. قال رحمه الله إلا أن يأتي موضع لا يستغنى فيه عن ترداد حديث فيه زيادة معنى أو إسناد يقع إلى جنب إسناد لعلة تكون هناك لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حديث تام فلا بد من إعادة الحديث الذي فيه ما وصفنا من الزيادة.
أو أن يفصل ذلك المعنى من جملة الحديث على اختصاره إذا أمكن، ولكن تفصيله ربما عصر من جملته فإعادته بهيئته إذا ضاق ذلك أسلم. نعم. تو ان نے کہا ہم یہ کریں گے، یہ شروط اس طرح 3 طبقات کے روات کو لائیں گے، لیکن نے کہا ساتھ میں علی غیر تکرار، تکرار کے سوا مقرر نہیں ہوگا. الا ان یاتی موضع لا یستغنا فیہ عن ترداد حدیث، الا کہ ایک ایسا موضع آ جائے کہیں پہ بھی کہ جہاں پہ حدیث کو دہرانا بہت ضروری ہو جائے. یعنی ہم تو کہہ رہے تکرار نہیں کریں گے، لیکن حدیث کو دہرانا جہاں بہت ضروری ہو جائے وہاں ہم تکرار کریں گے. فیہ زیادت معنی، یا تو اس تکرار کی وجہ ہوگی ہمیں کیوں تکرار کرنا پڑا، کیونکہ وہاں زیادت معنی ہے، معنی کا اضافہ ہے. او اسناد یقع الی جنب اسناد لعلت تکون ہناک، یا دوسری اسناد آئے گی کیونکہ پہلی اسناد میں علت تھی، پہلی اسناد میں علت تھی، اس کی وجہ سے دوسری اسناد آئے گی. تو آپ کو یہ نہ لگے کہ تکرار ہے، تکرار نہیں ہے، پہلی اسناد کی علت واضح کرنے کے لیے دوسری آئی ہے. تکرار نہیں ہے، دوسرے میں معنی زیادہ ہے. واضح؟ لأن المعنى الزائد في الحديث المحتاج إليه يقوم مقام حدیث تام، کیونکہ اگر کسی حدیث مبارک میں تھوڑا سا بھی زیادہ معنی ہے وہ ایک مستقل الگ تام حدیث کا مقام رکھتی ہے. یہ نہیں کہیں گے تکرار ہو رہی ہے، بلکہ کیا کہیں گے، یہ دوسری حدیث ہے. یہ نہیں کہیں گے تکرار ہو رہی ہے، یہ کہیں گے کہ اس میں علت تھی وہ اس سے واضح کی جا رہی ہے. یہ نہیں کہیں گے تکرار ہو رہی ہے، یہ کہیں گے اس میں معنی زائد ہے. اور یہی خوبصورتی ہے امام مسلم رحمہ اللہ کی ترتیب کی. کوئی بھی باب کھولیے، الفاظ کا اضافہ ہے. فلا بد من اعادت الحدیث الذی فیہ ما وصفنا من الزیادہ، تو لازم آ جاتا ہے کہ ہمیں یہ حدیث پھر سے لانی ہے. دیکھیے امام مسلم اپنی مراد خود واضح کر رہے ہیں، ورنہ آپ سوچتے مثلا یہ نہ لکھا ہوتا انہوں نے، آپ کے مقدمے میں کہہ رہے تکرار نہیں ہے، یہاں پھر سے آ گئی، لیکن آپ کو نہیں پتا وہ اس میں علت تھی اس لیے پھر سے آئی، تھوڑا سا معنی زیادہ تھا، تھوڑے سے لفظ زیادہ تھے. او ان یفصل ذلک المعنی من جملۃ الحدیث علی اختصارہ، یہاں کیا ہو، معنی کو واضح کر رہا ہو اگلا جو آنے والا ہو، اذا امکن ولکن تفصیلہ ربما عصر من جملتہ، لیکن ہو سکتا ہے بعض احادیث میں کبھی مشکل ہو جائے کہ اس کی تفسیر واپس نکل جائے. فإعادته بہیئتہ اذا ذاک ذلک اسلم، تو پھر ہم جب اس کو پھر سے لاتے ہیں تو وہ اسلم ہوتا ہے اس کے معنی کو سمجھنے کے لیے. تو یہ تکرار جو انہیں کہا بلا تکرار، 3 طبقات کے لوگ آئیں گے ان کی احادیث بلا تکرار آئے گی، لیکن اگر تکرار ہوئی اس کی وجوہات آپ کو سمجھ آ گئی. یہاں تو علت تھی پہلے، یہاں معنی میں زیادہ ہے، یہاں تو کوئی ایسی چیز ہے جو اس میں مبہم ہے، اس کو واضح کیا جا رہا ہے. واضح؟ اچھے سے فکرہ تو واضح ہے نہیں. تو کہا 3 طبقات آئیں گے، 3 قسم پہ ہم احادیث لائیں گے تکرار کے سوا، لیکن اگر تکرار ہوئی اس کی یہ وجوہات ہے. واضح؟ نعم. فقال رحمه الله فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته من غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. نعم. فأما ما وجدنا بدا من إعادته بجملته عن غير حاجة منا إليه فلا نتولى فعله إن شاء الله تعالى. جہاں ہمیں ضرورت نہیں لگے اعادت کی، ہمیں لگے کہ چیز اپنے آپ میں پہلے ہی واضح ہے، ہمیں دوسری چیز کی زیادت کی ضرورت نہیں ہے اس میں، تو وہاں پہ ہم انشاءاللہ حدیث کو دہرائیں گے نہیں. واضح؟ تو کیا کہا ہے، ہم 3 طبقات پہ لائیں گے، 3 طبقات، اور یہ 3 طبقات کیسے وہ میں نے آپ کو بتا دیا اور اس پہ اہل علم کا کلام بتایا. اس کے بعد تکرار کے سوا، لیکن تکرار اگر ہوئی تو ایسے ہوگی، اور کہیں جہاں ہمیں لگے ضرورت نہیں وہاں ہم نہیں کریں گے. واضح؟ نعم. وقال رحمه الله فأما القسم الأول فإننا نتوخى أن نقدم الأخبار التي هي أسلم من العيوب من غيرها وأنقى من أن يكون ناقلوها أهل استقامة في الحديث وإتقان لما نقلوا لم يوجد في روايتهم اختلاف شديد ولا تخليط فاحش كما قد عثر فيه على كثير من المحدثين وبان ذلك في حديثهم. نعم. فأما القسم الأول، اب کہیں گے پہلا قسم کیا ہوگا. پہلا قسم انا نتوخا ان نقدم الاخبار، نتوخا کا معنی ہے نقصد، ہمارا قصد کیا ہوگا کہ ہم مقدم کریں ان اخبار کو
التی ہی اسلم من العیوب. تبویب. ہم باب میں پہلے ان احادیث کو لائیں گے جن کے اندر عیوب نہیں ہے، جن کے اندر عیب نہیں ہے، من جہت السند، ضعف نہیں ہے، علت نہیں ہے، شاذ نہیں ہے کوئی لفظ، منکر نہیں ہے کوئی چیز. من غیرہا، باقیوں سے وہ ان کا، اور وہ کیا ہوں گے؟ صاف. صاف یعنی یہاں پہ صاف کا مراد صحیح، پختہ، اللہ کے بغیر. من ان یکون ناقلوها اہل استقامت فی الحدیث. من تعلیلیہ، کیوں یہ کیوں صاف احادیث ہے، یہ احادیث کیوں صحیح ہے، ان کا جو درجہ ہے بلند کیوں ہے ان احادیث کا؟ کیونکہ ان کے نقل کرنے والے اہل استقامت والے ہیں فی الحدیث، وہ متقنین ہے، پہلے درجے کی روات، جو میں بتا چکا تھا. حافظ ابن رجب نے جو تقسیم کی وہ سب سے پہلے والے ہیں، کا مالک و شعبہ، ابو بکر بن ابی شیبہ، قتیبہ، بڑے روات. واضح؟ تو وہ کیوں ہوگا؟ کیونکہ وہ اتقان لما نقل، اور متقن ہے اس میں جو نقل کرتے ہیں. لم یوجد فی روایتہم اختلاف شدید، اختلاف ہو سکتا ہے لیکن کیا کہا؟ اختلاف شدید نہیں. بالکل حافظ ابن رجب نے یہ کیا ہے، اختلاف شدید نہیں ہوگا. اور اس پہ سب سے نفیس کتاب اس موضوع پہ امام مسلم کی نفس تمیز ہے. اور وہاں آپ دیکھتے ائمۃ العالم سے کہیں کہیں اگر خطا ہوئی وہ کیسی تھی، کیونکہ کیا ممکن ہے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم کی سے خطا نہیں ہو سکتی؟ نہیں ممکن ہے. اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد کوئی معصوم الخطا نہیں ہے. ہر کسی قول شخص کے قول کو لیا جاتا ہے اور ہر کسی شخص کے قول سے چھوڑا جاتا ہے سوا اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم، جو کہ مالک سے رحمہ اللہ سے الا صاحب حاذ القبر صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم. تو اختلاف شدید نہیں ہے. ولا تخلیط فاحش، تخلیط خلت سے ہے نا، باب ضرب سے ہے کہ نہیں، ضرب خلت سے. اور تخلیط فاحش نہیں، کما قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین. عثر اصل میں ہم کہتے ہیں اثرت علی الامر، ای اطلعت علیہ. یہ باب قتل میں سے، تو یہاں پہ عثر اطلع ہے کہ نہیں. کما قد عثر فیہ علی کثیر من المحدثین، جیسے ہم بہت سارے محدثین میں دیکھتے ہیں تخلیط ہوتی ہے، ان میں غلط فاحش ہوتا ہے، غلطیاں ہوتی ہیں ان کی احادیث میں. وبان ذالک فی حدیثہم، اور یہ ان کی احادیث میں واضح ہے. تو طبقہ اولا کی بات ہو رہی ہے جن میں بہت کم کیا ہے؟ خطا ہے، بہت کم تخلیط فاحش ہے، اختلاط بہت کم ہے، ان کی احادیث صاف ہے. اب یہ ہمیں سمجھ کیسے آتا ہے؟ ہمیں کیسے سمجھ آتا ہے کہ کوئی راوی جو ہے من الروات وہ ثقہ ہے، مستقیم ہے. آپ نے سوال پوچھا تھا کہ مالک رحمہ اللہ نے جب ابن اسحاق کو دجال من الدجاجلہ کہا، اس کی تصویر کیا ہے؟ اس کے ساتھ وہ امراتو ہشام سے نہیں ملے تھے. امام احمد نے وہ اشکال حل کیا، کہا کہ من وراء الحجاب، ان نے سنا ہوگا. تو یہ تو ایک طریقہ ہے کہنے کا. اب طالب حدیث کا اور محدث کا اور محقق کا طریقہ کیا ہے؟ وہ ایک امام کا قول لائے دجال من الدجاجلہ، اور امام احمد کا قول حسن الحدیث. آپ کہیں مقلد تو پھنسا ہے، وہ کیا کرے گا؟ حدیث میں تو سارے آپ کو حالات معلوم ہیں. طالب علم کیا کرے گا؟ طالب علم ابن اسحاق کی احادیث جمع کرے گا، طرق جمع کرے گا. یہاں سے یحییٰ بن سعید القطان، مالک، شعبہ، بڑے ائمہ کی احادیث لائے گا اور دکھائے گا کہ ابن اسحاق جو ہے صاحب المغازی رحمہ اللہ وہ دجال من الدجاجلہ نہیں ہے. ان کی احادیث اہل صدق اور اتقان والی احادیث جیسی ہیں. جب ان کی احادیث ان جیسی احادیث ہے تو یہ کیسے کوئی کہہ سکتا ہے کذاب ہے؟ تو جو یہ قول ہے کہ یہ کذاب ہے، یہ اجتہادی خطا ہے، یہ اجتہادی علی الصحیح. اس کو متاخرین نے ثقہ کہا ہے، لیکن علی الصحیح حسن الحدیث ہے، صدوق ہے ابن اسحاق رحمہ اللہ. تو آپ کیا کرتے ہو؟ ابن اسحاق کی مرویات لائی اور اہل اتقان اور حفاظ اور خزاق کی لائی. ابن سیرین بڑے بڑے حفاظ لائے، ان کی احادیث دیکھی، ان کی احادیث اس پہ لگا دی. آپ دیکھیں گے
کہ یہ اہل حفظ اور اتقان کی احادیث جیسی ہے، اسی کو پھر بخاری کی زبان میں مقارب الحدیث کہتے ہیں، اسی کو بخاری رحمہ اللہ کی زبان میں مقارب الحدیث کہتے ہیں، کیونکہ اہل حفظ حذاق اور حفاظ کی احادیث جیسی ان کی احادیث ہے. تو آپ کہاں سے دجال میں دجاجلہ کہہ رہے ہیں؟ اب آپ کذاب کو لائیے، پھر اہل حفظ اور اتقان کو لائیے، اور پھر دیکھیے کہ کذاب کی احادیث سیدھی جھوٹی ہیں. ارے آپ اس پہ حکم لگا دیں گے، جمع الطرق کے بعد آپ کہیں گے کذاب ہے، کیونکہ اگر مالک سے، اگر نافع سے، اگر شعبہ سے فلاں 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 نے 20 سال سنا ہے، یہ شخص یہ کہاں سے لے کے آ گیا؟ اور اہل حفظ کہاں تھے؟ حذاق کہاں تھے؟ تو کیا کہہ رہے ہیں رحمہ اللہ کہ اختلاف شدید اور اختلاط ان کی احادیث میں نہیں ہے. اختلاف شدید تو یہ پہلا طبقہ ہے، یاد رکھیے گا. واضح؟ اب کیا اس کے، وہ آپ کو حافظ ابن رجب کی بات کو بار بار ذہن میں لائیے گا. دنیا میں ایسا کوئی نہیں ہو سکتا کہ جو خطا نہ کرے. ہو سکتا ہے بعد الرسول صلی اللہ علیہ وسلم؟ یہ تو دعویٰ ہے، یہ تو لواء ہے، یہ تو ندا ہے کن کی؟ اہل الحدیث کی ہے کہ نہیں؟ اسانید والوں کی تو ندا ہے یہ. تو یہ کیسے ہو سکتا ہے کوئی اس سے کہے جس نے خطا نہ کی ہو؟ واضح؟ اسی لیے انہیں کہا اختلاف شدید. اور یاد رکھیے دقائق اور گہرائی میں علم حدیث کو میں صرف طلبہ کے لیے بتا رہا ہوں، عام عوام کے لیے تو ہے نہیں. یہ بات سمجھ میں انشاءاللہ آپ کو آ گئی ہوگی. تو نام اس کے بعد فقال رحمه الله فإذا نحن تقصينا أخبارها فالصنف من الناس أتبعناها أخبارا يقع في أسانيدها بعض من ليس بالموصوف بالحفظ والإتقان كالصنف المقدم قبلهم على أنه وإن كانوا فيما وصفنا دونهم فإن اسم السطر والصدق وتعاطي العلم يشملهم كعطاء ابن السائب ويزيد بن أبي زياد وليث بن أبي سليم وأضرابهم من حمال الآثار ونقال الأخبار. نعم. تو کیا ان نے کہا پہلے نقدم الاخبار، مقدم ان اخبار کو کریں گے جو اہل حفظ کی ہوں گی. یہ منہج ہے مسلم کا رحمہ اللہ. اس کے بعد فَإِذَا نَحْنُ تَقَصَّيْنَا أَخْبَارَ هَذَا الصِّنْفِ مِنَ النَّاسِ. تقصینا ای تتبعنا یا اتینا. اس کے بعد کہ ہم نے یہ احادیث جو ہے پہلی شرط کے ساتھ وفا کر لی. مقدم کن کو کیا؟ حفاظ کو، حذاق کو، ان کو جن کی خطا بہت قلیل ہے. اللہ تعالیٰ سے توفیق مانگی کہ ہم تمیز کی بھی دراسہ کر پائیں. امام مسلم رحمہ اللہ نے جو جو لکھا ہے اس کی ہم دراسہ کر پائیں اور تعمیع کی طور اس کو سیکھے اور سکھا پائیں. جب ہم نے پہلی صنف کی احادیث کو مقدم کیا اتبعناہا، اس کے بعد ہم نے لائی اخباراً، اس کے بعد وہ احادیث لائی یقع فی اسانیدہا بعض من لیس بالموصوف بالحفظ والاتقان. اس کے بعد ہم نے ایسی احادیث لائی، ایسی ہم احادیث لائیں گے جن کی احادیث، جن کا حفظ، جن کا اتقان پہلے والے طبقے جیسا نہیں ہے. یاد رکھیے حافظ نے ان دو کو ایک ہی مانا ہے. ابن رجب نے کہا ہے یہ دونوں ہیں ایسے جن کی احادیث لی جاتی ہیں. چار طبقے کیے، جو آخر کے دو تھے حافظ ابن رجب کے نزدیک وہ دونوں متروک ہیں، ان کی حدیث نہیں لیتے. جو پہلے دو ہیں ان کی لیتے ہیں. لیکن اصول میں پہلے طبقے کی مطابقت اور شواہد میں دوسرے طبقے کی. یاد رکھیے گا اصول میں پہلے طبقے کی، مطابقت شواہد میں. مؤلف نے لکھا ہے کہ یہ تقسیم غلط ہے، وہ ایسے لکھ رہے ہیں، میں ایسے لکھ رہے ہیں. حافظ کی مراد کچھ اور ہے، حافظ کی مراد کچھ اور ہے ابن رجب کی. تو اس کے بعد یہ دوسرے طبقے کی احادیث لائیں گے جو اتقان اور حفظ میں اتنی نہیں ہے اوپر. کالصنف المقدم قبلہم، جو ان سے پہلے والی طبقہ تھا وہ تو بہت اونچا تھا، ان میں خطا اور وہ غلط بہت قلیل. لیکن جو یہ ہے یہ اتنے اس معیار کے نہیں ہے. اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ جو دوسرے طبقے کی احادیث ہے حفاظ متقدمین کے نزدیک وہ اصول میں مقبول نہیں تھی. یہ اصول میں مقبول احادیث نہیں تھی. اصول میں اہل حفظ اور اتقان ہونے چاہیے. اور اس میں پھر منہجی یہ بات انشاءاللہ وہ بات کریں گے. الا انہم وان کانوا فیما وصفنا دونہم، اس کے ساتھ کہ جو ہم نے کہا کہ پہلے طبقے سے نیچے ہیں، یہ وصف میں ان سے نیچے ہے، حفظ میں اتقان میں نیچے ہے نا ان سے.
فإن اسم الستر والصدق والطاعات العلم یشملہم، لیکن اس کے ساتھ اس میں ستر اور صدق یہ جو ہے جھوٹے نہیں تھے، کثرت خطا والے نہیں تھے، غافل نہیں تھے، اور علم، صدق، ستر، یہ سارا کچھ جو ہے، یہ وہ مستور والا نہیں، یاد رکھے گا، ٹھیک ہے؟ تو یہ جو ہے ضبط والے تھے، اس کے ساتھ کہ اتنے ضابط نہیں تھے جتنے، جیسے آپ متاخرین میں دیکھتے ہو نا، آپ جیسے متون جو مصطلح پہ ہیں اس پہ کہہ رہے ہیں کہ جو صدوق ہے اس کا بس کیا ہے، ضبط کم ہے، باقی وہ کذاب نہیں ہوتا، وہ امانت دار ہوتا ہے، عدالہ والا ہوتا ہے، لیکن اس کا ضبط تھوڑا کم ہے، اس طرح اس کو، لیکن ہم نہیں سمجھیں گے یہاں، کیونکہ آگے آپ بات دیں گی کیوں. كعطاء بن الصائب ويزيد بن ابی زیاد ولیث بن ابی سلیم واضرابهم من حمال الاثار ونقال الاخبار، جیسے تین لوگ جن پہ بس سے ہم بات کریں گے، اور ان جیسے حمال الاثار ونقال الاخبار، جو اثر حمل کرنے والے یعنی محدثین اور نقل کرنے والے تھے. تو پہلا کیا آئے گا؟ مسلم. اب مسلم کا جب آپ صحیح مسلم کھولیں تو جب آپ مقدم دیکھیں گے کسی چیز کو، آپ غالب کیا سمجھیں گے اس سے؟ یہ اہل حفظ ہے. یہ کس نے کہا ہے؟ یہ مسلم نے خود کہا ہے، یہ امام مسلم نے خود کہا ہے. اس کے بعد اہل صدق ہی ہوں گے، لیکن اس درجے کے نہیں جس درجے کے پہلے تھے. اور پہلے میں مثال نہیں دی، یہاں پہ مثال دی. عطا بن الصائب، یزید بن ابی زیاد اور لیث بن ابی سلیم. عطا بن الصائب جو ہے رحمہ اللہ، یہ کوفی تھے. عطا بن الصائب، اگر آپ دیکھو متاخرین میں سے حافظ ابن حجر نے رحمہ اللہ ان کو کہا ہے صدوق، کہا ہے صدوق، اس کے ساتھ کہ آخر میں اختلاط ہو گیا ان کا. ان پہ حکم حافظ کا کیا ہے؟ اجتہادی، صدوق. یاد رکھیے اگر تقریب کو دیکھ کر تصحیح ہوتی ہے تو اس تصحیح میں کافی مظالم نظر آتے ہیں، کیونکہ وہ اجتہادات حافظ ابن حجر کے ہیں. امام احمد نے عطا بن الصائب کو کہا سکہ، سکہ کیا کہا، اور کثیر ائمہ نے ان کو سکہ کہا. کس کو؟ عطا بن الصائب کو. لیکن ایک چیز کو ذہن میں رکھیں، عطا بن الصائب قبل الاختلاط سکہ ہے، بعد الاختلاط ضعیف الحدیث. قبل الاختلاط، اختلاط ان کو آخر عمر میں ہو گیا. قبل الاختلاط عطا کیا ہے؟ سکہ. بعد الاختلاط ضعیف. جو قبل الاختلاط عطا سے سنے اس کی حدیث صحیح ہے، مستقیم ہے. بعد الاختلاط جو سنے اس کی حدیث ضعیف ہے. تو صدوق لفظ کا معاملہ جو ہے اس پہ جو ہے نظر ہے اولاً. اب پہلے کس نے سنا ان سے؟ شعبہ نے، سفیان نے. اصل میں مذاہب تین ہے اس کے متعلق. ایک امام احمد سے ہی منقول ہے کہ عطا بن الصائب نے جو کوفہ میں روایت کیا وہ صحیح ہے، کیونکہ کوفی تھے. اور جب بصرہ گئے وہاں جو کیا وہ ضعیف ہے. دارقطنی نے کہا نہیں، معاملہ تفصیل ہے. یہ بصرہ 2 بار گئے. پہلی بار جب گئے تب صحیح حدیث کیا کرتے تھے، دوسری بار بعد الاختلاط گئے. تیسرا کہا اگر یہ کہے میں 2 شیوخ سے روایت کر رہا ہوں، مطلب اختلاط کے بعد کہہ رہے ہیں، کیونکہ ان سے پوچھا جاتا تھا آپ کے مشائخ جن سے روایت، یہ کون ہے؟ یہ 2 نام لیتے تھے. 2 نام کا مطلب اختلاط ہو چکا ہے. تو بصرہ 2 بار گئے عطا بن الصائب. ٹھیک. قبل اختلاط حدیث ان کی صحیح ہے. اور تقریب کے ساتھ آپ پڑھیں تحریر و تقریب التہذیب، شیخ شعیب الارناؤت اور دکتور بشار احمد معروف. لازم ہے کہ اس کتاب کو ساتھ رکھیں. اور آپ دیکھیں متقدمین کا اس پہ مناقشہ ساتھ ہوتا ہے، اور عطا پہ انہیں لکھا ہے مناقشہ. حتیٰ کہ مولک بھی ہمارے شرح الترمذی والے ذهب الى هذا القول کہ عطا بن الصائب قبل الاختلاط سکہ تھے. جریر نے بعد میں سنی ان سے. اب آپ کو کیا کرنا ہے؟ تفتیش ایسے ہوگی. عطا سے آپ روایت دیکھ رہے ہیں تو آپ کیا دیں گے؟ قبل الاختلاط والے ہیں کہ بعد الاختلاط والے؟
حتیٰ کہ یہ کہا، دیکھیے حذاق نے کیا کہا، شعبہ نے جو عطا سے سنا وہ قبل الاختلاط تھا الا 2 حدیثیں، جو وہ 2 حدیثیں وہ بعد الاختلاط ہے وہ ضعیف ہے، اس سے پہلے جو ہے وہ صحیح ہے۔ اب مسلم نے عطا بن الصائب کو اس طرح صحیح میں نہیں لایا۔ عطا بن الصائب صحیح مسلم میں نہ شواہد میں ہے نہ کہیں ہے، کہیں نہیں ہے عطا بن الصائب، لیکن حافظ نے کہا جیسے عطا بن الصائب نکت میں حسن کی بحث میں وہم ہے حافظ سے، عطا نہیں ہے۔ یزید بن ابی زیاد ہے مطابعت اور شواہد میں، اور لائث بن ابی سلیم، یہ دونوں مقرون ہیں۔ لائث بن ابی سلیم مقرون ہے ابی اسحاق الشیبانی سے، اور یزید بن، اور نادر ہے روات، تو عطا بن الصائب مسلم میں ہے نہیں ہے، لیکن مثال کیوں دے رہے ہیں؟ وہ طبقہ آپ کو سمجھا رہے ہیں۔ اب کیا ہوگا، ابو داؤد کیا کرتے ہیں رحمہ اللہ، یہ تو علم حدیث ہے نا، اب طالب علم کو مزہ آئے گا۔ ابو داؤد ان جیسے روات کو اصول میں لاتے ہیں، اسی لیے درجہ نیچے چلا گیا کتاب کا، اس لیے درجہ نیچے چلا گیا۔ مسلم نہیں لاتے اصول میں، اس لیے درجہ اوپر ہے۔ یہ ہے سنائیہ حدیثیہ، یہ ہے رجال کا علم، اور یہ حذاق کی نظر ہے۔ جب اصول میں آپ عطا بن الصائب اور یزید بن ابی زیاد اور لائث بن ابی سلیم جیسے روات کو لاؤ گے، اس کا مطلب آپ کی کتاب مسلم کے درجے سے نیچے چلی جائے گی۔ اور شیخ الاسلام نے حتیٰ کہ یہ بھی مجموع الفتاوی کے اندر کہا کہ جو امام احمد کی شرط ہے مسند احمد میں، وہ اجود ہے ابو داؤد کی شرط میں جو سنن میں تھی۔ یعنی مسند احمد کی جو شرط ہے، امام احمد نے جو مسند میں شرط رکھی تھی، وہ ابو داؤد کی شرط سے قوی ہے، لیکن اصول میں وہاں ایسے روات آپ کو مسند میں بھی ملیں گے۔ تو عطا بن الصائب پہ قول واضح ہو گیا، قبل الاختلاط بدل، جریر بعد الاختلاط، خالد بعد الاختلاط۔ وہ الطواف بالبیت والی حدیث کی صلاۃ ہے، وہ اس میں ترمذی کیا کہتے ہیں کہ لا نعرفہ مرفوعا الا من طریقی عطا بن الصائب او کما قال، دیکھ لیجئے وہاں کہہ رہے ہم اس کو مرفوع نہیں جانتے الا کہ آپ کو پتہ ہے شعبہ کی رستے نہیں ہوگی، ہے کہ نہیں، غالباً یہ جریر کے رستے ہیں، دیکھ لیجئے گا وہاں اس کو، تو سمجھ آ گیا۔ تو یحییٰ بن سعید کیا کرتے تھے، وہ صرف ان سے روایت کرتے ان کی جو قبل الاختلاط ہوتا تھا، تو عطا بن الصائب ثقہ تھے قبل الاختلاط، بعد الاختلاط جو ان کی حدیث ہے وہ مستقیم نہیں ہے، اب اسی لیے ان کا درجہ کیا ہو گیا، نیچے ہو گیا، واضح۔ اس کے بعد یزید بن ابی زیاد، یہ بھی کوفی تھے، ابن عدی نے ان کے بارے میں کہا کوفی شیعی، یہ شیعی تھے، یکتب حدیث، اور ان پہ حکم ولا یحتج بہ، ان کو مقروناً مسلم نے لایا ہے، یہ ضعیف الحدیث، کیا ہے، ضعیف الحدیث ہے، شیعی تھے۔ آپ یاد رکھیں رافضی کی حدیث تو یضرب علیہ، لیکن شیعی جب متقدمین استعمال کریں اس کا مطلب یہ کون ہے، یہ تفضیل دینے والے علی کو عثمان پہ رضی اللہ عنہما، اور سفیان الثوری سے قول منقول تھا لیکن ان کا رجوع واضح ہے۔ آپ دیکھیے کہ سفیان میں پہلے وہ دو بیان کرتے وہاں نقل نہیں، لیکن اس کے بعد ان کا رجوع جو ہے اہل علم نے نقل کیا ہے۔ تو شیعی وہ ہے جو تفضیل کس کو دے، علی رضی اللہ عنہ کو عثمان پہ تفضیل، یاد رکھیے اس میں فرق ہے تفضیل میں اور خلافہ میں، ترتیب میں، اس پہ الگ بحث آئی، چلے وہاں نہیں جاتے۔ یزید بن ابی زیاد، تو ان کو کیا لایا ہے، ان کو اصل میں نہیں لایا، مقروناً لایا ہے۔ اور یزید بن ابی زیاد جو ہے یہ قرشی ہاشمی ہے، کوفی ہے، لیکن نووی نے رحمہ اللہ قرشی ان کو لکھا ہے دمشقی، تو حافظ نے ابن حجر رحمہ اللہ تہذیب میں اس کے ترجمے میں لکھا ہے اقربن نووی، نووی نے غریب بات کر دی ہے ان کو دمشقی بنا کے، تو اپنے نسخ میں آپ لکھ دیں کہ یہ دمشقی نہیں ہے، نووی رحمہ اللہ سے یہاں خطا ہوئی ہے، بلکہ یہ ہاشمی ہے، کوفی ہے۔ و لائث بن ابی سلیم، یہ بھی ضعیف الحدیث، ان کو مقرون بھی ابی اسحاق الشیبانی لایا ہے، مسلم نے اصول میں لایا ان کو، پھر کہاں لایا، مطابعات میں، شواہد کے یا مقروناً لایا ہے۔ تو یہ وہ روات ہے جو دوسرے طبقے کی روات ہے، اور اس میں سے عطا بن الصائب نہیں ہے۔ وہ ادرابہم، اور اس قسم کے یہ ضرب بتا، اب یہ تین کیوں ہیں، آپ جر تعدیل کی کتب کھولیے،
وہاں جب یحییٰ سے پوچھا جاتا ہے، امام احمد سے پوچھا جاتا ہے، جریر سے پوچھا گیا، ان نے کہا کہ عطا تو زیادہ اختلاط کرتے تھے، اور امام احمد نے کہا میں ان کے قول سے موافق ہوں، لیکن ان تینوں کو ہمیشہ ساتھ رکھا تھا. آپ کھولیے کتب، جہر تعدیل کی کتب میں 3 ساتھ ہے، اس لیے مسلم رحمہ اللہ نے ساتھ رکھا ہے. یہ اچھا ہے، وہ بہتر ہے، وہ بہتر ہے کہ یہ بہتر ہے. واضح؟ تو یہ وہ دوسرا طبقہ ہے جس کی بات امام مسلم کر رہے تھے. عطا بن الصائب پہ قول واضح ہے، یزید بن ابی زیاد پہ، لائث بن ابی سلیم پہ، اور مطابعات میں کیسے کرتے ہیں. اب کیا کریے، صحیح مسلم کھولیے اور ڈھونڈیے ان کو کہاں آپ کو مل جائے، اور جہاں ملے دیکھیے پھر کہاں ہے یہ، اور سمجھیے امام مسلم نے اپنی کتاب کو کس طرح لکھا ہے، کس طرح تراشا ہے، اور کیوں امام مسلم کی کتاب اونچے درجے پہ ہے. اب آپ سوچیں امام بخاری کی کتاب کہاں ہوگی رحمہ اللہ تعالی، اور باقی کتب ان سے نازل کیوں ہیں من جہت الصحہ، اس کی وجہ یہ ہے. واضح؟ یہاں پہ اکتفا کرتے ہیں. صلی اللہ علیہ وسلم علی محمد وعلی آلہ وصحبہ اجمعین.